بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک بہت اہم ہونے والا ہے کہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے اسرائیل مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو۔ ایک پہاڑی پر پھیلا ہوا یہ 35 ایکڑ پر محیط ایسی جگہ کہ یہودی اسے ہر ہوین پکارتے ہیں۔ یہ پرو زبان کا لفظ ہے، اس کا نام انگریزی میں ٹیمپل ماؤنٹ ہے۔ اس کو مسلم حرم شریف، کعبہ اول، بیت المقدس کہتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر دو مختلف سوچیں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہاں پر ان کے خدائے نے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سجوئی تھی جس سے آدم کی تخلیق ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے اپنے بچوں کی قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے جہاں اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مینڈا بھیڑ کو لا کھڑا کیا۔ اس بھیڑ کو ذبح کیا گیا۔ یہودیوں کے مطابق وہ یہی جگہ ہے جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال کو اسی علاقے کے قریب قتل کریں گے۔ اس حدیث کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسماعیل اور اسحاق کے بعد اس کے مطابق وہ یہی جگہ جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ اس لیے اسرائیل کے بادشاہ کنگ سولومن نے یہاں فرسٹ ٹیمپل بنوایا۔ آگے آنے والے لوگوں نے اسے برباد کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے ایک اور ٹیمپل جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں بنایا۔ یہ 600 سال تک رہا، پھر رومنز نے برباد کر دیا۔ اس ٹیمپل کی آج بھی دیوار موجود ہے جسے کہتے ہیں دیوار گریا، ویسٹرن وال۔ اس کے سامنے جا کر یہودی گریا کرتے ہیں، یعنی دعائیں کرتے ہیں، محمد محمد بھی پکارتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی۔ وہ جگہ بیت المقدس کی جگہ تھی۔ وہاں سے آگے کا سفر معراج کیا اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی اور احکام الہی ملی اور 5 نمازیں لی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ ڈوم آف راک ہے، یہی 35 ایکڑ کا پلاٹ جہاں مسجد اقصیٰ بھی موجود ہے، ان کا ٹیمپل کی جگہ ہے۔ اب بات کریں گے عیسائی مذہب کی۔ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پر اپنی جان دی تھی لوگوں کی خاطر، اور یہیں پر انہیں سولی چڑھایا گیا اور یہیں پر وہ دوبارہ جی اٹھیں گے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ دوبارہ واپس آئیں گے اور ان کا یروشلم میں خاص کردار ہوگا۔ اب فلسطین اور اسرائیل دونوں کے دعوے اپنے اپنی جگہ ہیں۔ فلسطین کا کہنا ہے ہمارے ملک میں دوسرا ملک نہیں بنے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بنائیں گے، اور یہودیوں کا کہنا تھا وہ کہیں کیوں جائیں، زمین تو ان کے باپ دادا کی ہے۔ انہیں صدیوں تک اس زمین سے بے دخل رکھا گیا، انہیں زمین واپس چاہیے۔ اب اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ بطور ثبوت ہے کہ ہیبرو بائبل جس کا پہلا حصہ کہلاتا ہے بک آف جینیسس، اس کا مقصد ابراہیم اور اللہ کے درمیان ہوا اقرار ہے۔ یہودیوں کے بڑے ابراہیم علیہ السلام موسوپوٹیمیا اللہ کے کہنے پر وہاں سے لینڈ آف کینان میں آ گئے تھے۔ ان کے مطابق خدا نے انہیں اپنی خود زبان دی تھی کہ کہا تھا کہ ابراہیم کی اولاد یہیں پر نیا ملک بنائے گی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام جیکب اور اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ وہ کہرائے ٹرائب آف اسرائیل۔ 12 ان نسلوں نے مل کر بنایا یہودی ملک جس کا نام رکھا لینڈ آف اسرائیل۔ آج بھی اسی سوچ پر اسرائیل قائم ہے۔ اسرائیل یروشلم کو اپنی حکومت میں لانا چاہتا تھا۔ یروشلم اور ٹیمپل ماؤنٹ پر قبضہ ملنا کوئی آسان نہیں تھا۔ یہودیوں کی طرح مسلمانوں کی بھی امید اسی سے جڑی ہوئی تھی۔ مسلمان پہلے ہی اسرائیل کی غنڈہ گردی کا بائیکاٹ کر رہے تھے۔ پھر ایک مسودے کے تحت دونوں ملکوں کو بانٹ دیا گیا، ایک حصہ اسرائیل اور دوسرا حصہ فلسطین، اور انٹرنیشنل کنٹرول کی بات کی گئی، اور اس کے پہرے دار UN نے خود کو بنا لیا۔ اسرائیل اس پر راضی تھا مگر عرب نے اسے خارج کر دیا۔ دونوں کے بیچ گرمی سردی ہوئی۔ اسی وجہ کی کڑی تھی 1967 کا 6 دن کا وار۔ اس میں اسرائیل کی جیت ہوئی۔ پھر ٹیمپل ماؤنٹ میں بھی بڑا بدلاؤ آیا۔
اور اسرائیل نے بہت سے فلسطینی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس حصہ میں ٹیمپل ماؤنٹ بھی تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم تھے موشے ڈائن۔ انہوں نے ٹیمپل کو لے کر مسلم ممالک سے بات چیت کی اور دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس کا کنٹرول جارڈن کو دے دیا گیا۔ اس سمجھوتے میں بڑا بدلاؤ یہ ہوا کہ یہودیوں کو بھی اس میں آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ وہاں آ جا تو سکتے تھے، آباد نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کو ان کا گھسنا بالکل پسند نہ تھا اور غیر مسلمان یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں تھا۔ 1982 میں ایک شخص ایلان گڈ مین نام کا آدمی ڈوم آف دا راک میں گھس گیا اور مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس واردات میں 2 لوگ مارے گئے۔ اس وجہ سے مسلم اور یہودی دونوں میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ جب یہودی اپنی عبادت کر رہے ہوتے، مسلم ان پر پتھراؤ کرتے۔ اس وجہ سے یہودی بھی ٹیمپل ماؤنٹ کے لیے ضد بڑھنے لگی۔ 2000 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ایریل شیرون نے خوب بھاری بھرکم سیکیورٹی کے ساتھ ٹیمپل ماؤنٹ پہنچے بیت المقدس کے قریب، اور ان کا مقصد تھا اسرائیل کا حق حاصل کرنا۔ اس وجہ سے یروشلم میں بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر 2014 میں ٹیمپل ماؤنٹ پر موجود یہودی پر گولی مار دی گئی تو فلسطینی اسرائیل کے فوجیوں نے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ پھر فلسطینی اب ابل پڑے۔ پھر آپسی جھڑپیں عروج پر ہوئی۔ عارضی طور پر مسجد اقصیٰ میں جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ مسلمانوں نے اسے سازش اور جنگ کا اعلان مانا۔ آج بھی یہ معاملہ بہت سنگین ہے، مگر یہ حق کی جنگ ہے۔ مسلمان جیت کر رہیں گے اور اسرائیل ایک ناک ملک ہے اور بیت المقدس کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم سے جڑی ہے، اور 2 مرتبہ فساد عظیم کا قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے سے اٹھائے جو زور آور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دیا اور مال اولاد سے نوازا اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی اپنے لیے، برائی کی وہ بھی اپنے لیے۔ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو دشمنوں پر مسلط ہو گئے، پھر تم پر مسلط کر دیا گیا تاکہ وہ تمہارے چہرے پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح نصیب فرمائے، مسلمانوں کو یکجا ہونے کی طاقت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔